دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو خلوص بھرا سلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا، اس بارے میں قرآن و حدیث میں 12 اثرات زیادہ تفصیلات موجود نہیں، لیکن کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں۔ زمین کی تخلیق اور اس سے پہلے کا حال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان نہ ہوئی۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو مرحلہ وار تخلیق کیا۔ بہت سے مفسرین کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کی دلیل یہ آیات ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ مفسرین کے مطابق جنات زمین پر آباد تھے، مگر انہوں نے فساد اور خون ریزی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو بھیج ان کا خاتمہ کرایا اور پھر حضرت آدم کو زمین پر بسایا۔ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، کیا تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی ایسی مخلوق زمین پر تھی جو فساد کرتی تھی۔ اکثر علماء کا ماننا ہے کہ یہ جنات ہی تھے۔ سائنس اور دیگر نظریات، اگر سائنسی تحقیق کو دیکھا جائے تو زمین پر حضرت آدم سے پہلے کئی طرح کی مخلوقات موجود جیسے ڈائناسور اور دیگر قدیمی جانور۔ تاہم اسلامی نظریات کے مطابق انسانی نسل کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، اور وہ فساد مچانے کی وجہ سے ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا اور ان کی اولاد سے انسانی نسل کا آغاز ہوا۔ قرآن و حدیث میں حضرت آدم سے پہلے کے حالات کے بارے میں 12 اثرات زیادہ تفصیلات موجود نہیں، لیکن مختلف تفاسیر، اسلامی روایات اور علماء کے اقوال کی روشنی میں ایک جمع بیان پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش اور قلم کو پیدا کیا، پھر لوح محفوظ کو بنایا جس میں قیامت تک کے تمام واقعات لکھ دیے گئے۔ پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور زمین کو انسانوں اور دیگر مخلوقات کے رہنے کے قابل بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے رب نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ یہ 6 دن وہی ہیں جن میں زمین، آسمان، چاند، سورج اور دیگر مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی۔ اسلامی روایات اور مفسرین کے مطابق حضرت آدم سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، جیسے کہ فرمایا، اور ہم نے جنات کو لوہ کی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا اور انہیں زمین پر آباد کیا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ جنات کو زمین پر بسایا گیا تھا، مگر وہ نافرمان ہو گئے اور ظلم، خون ریزی اور فساد کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ فرشتے پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ جنات نے زمین پر کیا 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 تھا، اس لیے انہوں نے ایسا سوال کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ابلیس، جو کہ ایک نیک جن تھا، جنات میں سب سے زیادہ عبادت گزار، وہ زمین پر اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق اسے زمین پر جنات پر حکمرانی بھی ملی تھی،
لیکن جب جنات نافرمان ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر آ کر نافرمان جنات کو شکست دے دے۔ فرشتوں نے جنگ کی، بہت سے جنات کو ہلاک کر دیا اور باقی کو سمندر، زنجیروں اور ویرانے جگہوں میں بھیج دیا۔ ابلیس چونکہ نیک تھا اس لیے اسے آسمان پر جانے کا موقع دیا گیا اور وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب زمین جنات کے فساد سے پاک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ زمین پر ایک نئی مخلوقات بسائی جائے جو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے احکامات پر چلے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، ان کو علم دیا اور انہیں چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور وہ شیطان بن گیا۔ اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا اور ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ فساد دے۔ اللہ نے انہیں جنت میں ہر نعمت دی مگر ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ ابلیس نے انہیں بہکایا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا اور یہی سے انسانوں کی آزمائش کا آغاز ہوا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنے اور فائدہ اٹھانے کا سامان۔ حضرت آدم سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے مگر انہوں نے فساد کیا، فرشتوں نے جنات کے خلاف جنگ کی اور نئی جگہوں میں بھیج دیا۔ ابلیس جو پہلے نیک جن تھا بعد میں تکبر کی وجہ سے شیطان بن گیا۔ اللہ نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، یہیں سے انسانوں کی آزمائش اور دنیا کی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے پہلے جنات زمین پر موجود تھے اور ان کے بعد انسانوں کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو پھر ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔